شروع ہو جائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام روز اول سے سندھ میں سندھ کے عوام کے بھلائی کے لیے نہ صرف سیاسی میدان میں اپنے خدمات کو سر انجام دے رہی ہے، بلکہ عملی طور پر کرونا ہو، سیلاب ہو یا دیگر کوئی سندھ کے اہم ترین ایشوز، چاہے وہ کارونجر کا مسئلہ ہو، بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو، سندھ کے جزائر اور وسائل اور غریب عوام کے حقوق کے مسائل ہوں، ڈاکو راج کے خلاف سراپا احتجاج ہونا ہو، ہر معاملے پر جمعیت علماء اسلام اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو عوام کے بیچ نظر آتی رہی ہے۔ ہم عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور اس امید کے ساتھ آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ العزیز عوام کے درمیان جا رہے ہیں کہ عوام آنے والے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، آج کے پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد میرے ساتھ سکھر شہر کی ایک معزز شخصیت جناب امیر بخش عرف میر مہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا اور 25,000 سے زائد انہوں نے یہاں سے ووٹ بھی حاصل کیے۔ آج وہ باضابطہ طور پر جمعیت علماء اسلام کو جوائن کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں ان کے گھر پر ان کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ میں جناب میر مہر صاحب کو دل کے گہرائیوں سے JUI میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں درخواست کروں گا جناب امیر بخش عرف میر مہر صاحب سے کہ وہ پہلے میڈیا کے سامنے اپنی اناؤنسمنٹ اور اپنا موقف رکھیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام راشد خالد محمود سمرو صاحب، قابل احترام مولانا صالح انڈر صاحب، قابل احترام جناب عبداللہ طاہر صاحب، قابل احترام سعود افضل صاحب، قابل احترام آغا ایوب صاحب، اور قابل احترام یہاں پر جو موجودین جمعیت علماء اسلام کے تشریف لائے ہیں، اور خصوص بالخصوص سکھر پریس، میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، اور خاص طور پہ میں راشد خالد محمود سمرو صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھے دعوت دی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے کی، جو میں نے اپنے تہ دل سے قبول کی۔ اور جیسا کہ آپ سکھر کے لوگ، سکھر کے صاحب بھی جانتے ہیں کہ 2015 میں میں سابق MPA کے سامنے UC چیئرمین کا الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں، وہ بھی میں نے اللہ کے فضل سے بڑی لیڈ سے جیتا۔ اس کے بعد 2018 میں پھر دوبارہ میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ سکھر کی ایک تاریخ ہے کہ آزاد حیثیت میں آج تک پہلی بات تو کسی نے جرأت نہیں کی، اور اگر کی بھی تو اتنا ووٹ کسی نے نہیں لیا، جو کہ میری کامیابی اناؤنس تو نہیں ہوئی، مگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی میری کامیابی تھی، اتنا بڑا ووٹ میں نے لیا۔ پھر ابھی تیسری الیکشن جو بلدیاتی ہوئی، اس میں بھی پرانے سکھر سے میں نے الیکشن لڑا، اور اس میں بھی میرا ووٹ انفرادی طور پر باقی پارٹیوں سے زیادہ تھا۔ تو آج تک میں نے کسی سیاسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا کہ میرا نظریہ کسی سے نہیں مل رہا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کی مجھے دعوت ملی تو یقین کریں کہ مجھے بہت دلی طور پر یہ خوشی ہوئی، خاص طور پر شہید سندھ خالد محمود سمرو صاحب کی جو ہمارے سندھ میں خدمات ہیں، اور ان کی خدمات کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی،
اور اس کی آج ان کے جانشین جمیعت علماء اسلام پاکستان سندھ کے رہنما، ان کے فرزند، شہید فرزند جنہیں میں کہوں گا، علامہ راشد محمود سمرو صاحب جب مجھے دعوت دی تو میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور میری سیاسی کیریئر کا جو باضابطہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستگی کا تعلق ہے، اس کی ابتدا آج میں نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے زندگی رہی تو ہم ساتھ بھی نبھائیں گے، ہم ان کی قیادت میں کام بھی کریں گے، اور ان کی قیادت میں سندھ میں ہم کامیابی لیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب امیر بخش صاحب اور میر مہر صاحب کو JUI میں، اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کیا ہے، اس کے باوجود کہ اتنے زیادہ ووٹ آپ نے یہاں سے حاصل کیے۔ جمعیت علماء اسلام آپ کے ان نظریات کی ترجمان جماعت آپ کو نظر آئے گی جو سندھ کو متبادل قوت اور قیادت فراہم کرنا چاہتی ہے، سندھ کے عوام کو مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے، اور سندھ کے حقوق عوام جو اصل ان حقوق کے مالک ہیں ان کے دہلیز تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اور یہ آج پہلی شمولیت ہے۔ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ کل پرسوں ترسوں آنے والے 2-3 دن مسلسل آپ سکھر ریجن میں JUI میں نئی شمولیتیں دیکھیں گے۔ کل شاید ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں، پرسوں دوبارہ زحمت دیں، اس سے اگلے دن دوبارہ زحمت دیں۔ یہ 3-4 دن جو ہے پیشگی میں آپ کو پریس کانفرنس کی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہوں۔ بڑی شمولیتیں آپ JUI میں دیکھیں گے۔ عوامی طور پر تو جمعیت علماء اسلام مقبول رہی ہے، جمعیت علماء اسلام مقبول ہے، لیکن اب جو نمائندگان رہے ہیں عوام کے، وہ بھی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کر کے گو کہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں، یہ ایک تاثر سندھ کے اندر دیا گیا ہے اور روز اول سے دیا گیا ہے کہ سندھ میں ون مین شو ہے، کوئی دوسری جماعت یہاں پر جیت نہیں سکتی، کوئی دوسری جماعت یہاں سے ووٹ نہیں لے سکتی۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ یہ پیسوں کی ریل پیل، کرپشن کی لعنت والا پیسہ، ROs اور DROs کی خریداری اور حلقہ بندیاں اپنی من مانی اور مرضی پر کروا کر دھوس اور دھاندلی کے بنیاد پر اقتدار لینے والوں سے کہتا ہوں، اگر 15 سال آپ نے براہ راست بغیر کسی تعطل کے سندھ میں حکمرانی کی ہے اور آپ دعوے دار ہیں کہ آپ نے سندھ کی خدمت کی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ 76 سال سے اقتدار آپ کے پاس رہا ہے، لیکن چلیں 15 سال آپ نے عوام کی خدمت کی ہے، آپ نے لاکھوں نوکریاں دی ہیں، آپ نے ہر سال اربوں روپے کی ایجوکیشن اور ہیلتھ پر بجٹ صرف کی ہے، تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں دھاندلی پر ROs اور DROs سے لے کر حلقہ بندیوں تک اپنے حلقے کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، حلقے صاف اور شفاف بنائیں، ROs اور DROs کے ذریعے دھاندلی کے دروازے بند کریں، آئیں عوام میں، آپ بھی میدان میں اتریں، ہم بھی میدان میں اترتے ہیں۔ ووٹ دینا تو درکنار، عوام آپ کا انڈوں اور ٹماٹروں سے استقبال کرے گی، نہ کہ عوام آپ کو جو ہے وہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے گی۔ اس وقت سندھ کے عوام کی حقیقی ترجمان جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، لیکن ہمیشہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں ہروائی گئیں۔ میں آج ایک بات سکھر میڈیا کے ذریعے واضح، صاف، دو ٹوک اور الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بار جمعیت علماء اسلام کا سندھ میں اگر مینڈیٹ چرایا گیا، اگر ہمارے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اگر دھوس اور دھاندلی کے ذریعے کسی کو جتوانے کی کوشش کی گئی، تو آنے والی حکومت کا بھی وہ حشر کریں گے جو عمران احمد خان نیازی کی حکومت کا کیا۔ عمران احمد خان نیازی جو بیرون کے اقتدار اور بیرون کے حکومتوں کے بیساکھی پہ کھڑا تھا،
اگر جمعیت علماء اسلام کے غریب اور ملنگ درویش کارکنوں کے غیظ و غضب کے سامنے وہ اپنی حکومت نہ بچا سکا تو سندھ کے اندر بھی دھاندلی کے ذریعے اگر کسی نے حکومت بنانے کی کوشش کی تو ان کا اقتدار بھی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے غیظ و غضب کے سامنے ٹک نہیں سکے گا، اور ہم ایسی تحریک چلائیں گے کہ ان کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آروز اور ڈی آروز اور ماتحت افسران، اب ڈپٹی کمشنر، اے سی اور اس سے ماتحت ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ چلیں اس کو بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر اگر ایک حلقے کا آر او اور ڈی آر او ہوگا اور ہم اس کو فون کریں گے کہ بھائی جان فلاں جگہ پر دھاندلی ہو رہی ہے، اس کو رکواؤ، مجھے بتاؤ کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر اس کنڈیشن میں ہوگا کہ وہ ہونے والے دھاندلی کو رکوا سکے؟ آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے کیا آپ ایک مرتبہ پھر ایسے انتخابات کرانا چاہتے ہیں جس میں کسی کا اعتماد نہ ہو؟ اگر جو طریقہ اب تک ہے، جس طریقے سے حلقہ بندیاں سندھ میں کی گئی، آپ صحافی گواہ ہیں، آپ کے سامنے ہے، مسلم لیگ نون نے اعتراضات کیے، ایم کیو ایم نے اعتراضات کیے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے اعتراضات کیے، جمعیت علماء اسلام نے اعتراضات کیے، سب کے سب جماعتوں کے الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے، اور جو ترجیحات لکھ کر پیپلز پارٹی نے کراچی سے کشمور تک دی، تمام کے تمام حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان شکایتوں کو سنا گیا اور ان کی کے مرضی کے مطابق حلقے بنائے گئے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کوئی ایک درخواست پیپلز پارٹی مخالف جماعت کی پر عمل نہ ہونا، کسی ایک درخواست کے مطابق حلقے نہ بننا، پاکستان پیپلز پارٹی کے 100 میں 100% درخواستوں کو قبول کرنا، یہ الیکشن سے پہلے کہیں دھاندلی کی طرف راستہ تو نہیں بن رہا؟ اگر ہے تو جمعیت علماء اسلام اس کو روکے گی، شدت کے ساتھ روکے گی۔ جن آروز اور ڈی آروز کو آپ نے مقرر کیا ہے ان کو پابند کریں کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کرائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان آروز اور ڈی آروز کے بعد کل یہ کہا جائے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے انتخابات تھے وہ اچھے انتخابات تھے، اور یہ پہلی انتخابات ایسے ہیں جس نے 70 سال کے انتخابات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے آپ کی، اگر اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی ہے الیکشن کمیشن کی، تو عوام کو امتحان میں نہ ڈالیں اس شدید سردی میں۔ ہم جیسے غریب امیدواروں سے خرچہ نہ کروائیں جو چندے لے کر الیکشن لڑتے ہیں، جو چندے لے کر اپنی الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، پھر آپ اناؤنس کر دیں کہ یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، مرکز اس کا۔ ہم صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، نہیں ملے تو اسی طرح ہم تحریک چلائیں گے جس طرح 2018 کے دھاندلی انتخابات کے خلاف چلائی تھی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہوگا تو